یہ میری وہ پکچر ہے جب 2021 میں یوکے آیا تھا۔ ابھی حالات بڑے خراب ہیں، ابھی نا پہلے حالات ٹھیک تھے۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک تو گاڑی، ایک تو سیکیورٹی، کیونکہ یہ دو جابز ہی ایسی ہیں جن سے فیس مینیج ہو سکتی ہے۔ وہاں پہ ریسٹورنٹ کا، ٹیک اویز کا کام بہت زیادہ تھا، اور اسپیشلی ڈیلیوری ڈرائیورز کا کام بہت زیادہ تھا، اور اس ٹائم پہ کوارنٹائن کے چھوٹے چھوٹے کیمپس لگتے ہوتے تھے۔ ان کیمپس کے اندر سیکیورٹی کی جابز بہت آسانی سے نئے اسٹوڈنٹس کو ملتی۔ یہ میری وہ پکچر ہے جب 2021 میں یوکے آیا تھا۔ یہ 6 مہینے جب میں نے یوکے میں ریسٹورنٹ میں کام کر رہا تھا، اور میری حالت کچھ اس قسم کی ہو گئی تھی۔ جب میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کر رہا تھا تو میں ہر روز یہ سوچتا تھا کہ یار میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے یوکے آ کے۔ ابھی بھی جو لوگ نئے اسٹوڈنٹ یوکے میں آئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے مائنڈ میں کچھ ایسی ہی باتیں چل رہی ہوں کہ یار یوکے آ گیا ہوں، یار یہ تو زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ اور یہ لگتا ہے ہر بندے کو، 99% لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے، انٹل کہ وہ کسی سیٹلمنٹ کے ویزے کے اوپر آئے ہوں، یا پراپر اسپانسرشپ جاب پاکستان سے لے کے آئے ہوں، یا کسی شادی کے ویزے پہ آئے ہوں۔ انٹل جو بھی اسٹوڈنٹ آئے گا اس کے ذہن میں ہمیشہ ایسا ہی لگے گا کہ یار یہ زندگی کی شاید میں نے سب سے بڑی غلطی کر دی ہے یوکے آ کے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر کچھ سینیریوز بتائیں گے کہ 3 سال کے اندر میں نے یوکے میں کیا پایا، کیا کھویا، اور جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ یوکے میں کیا ان کے لیے ابھی آنا بیٹر ہے یا نہیں، 2025 جنوری انٹیک میں یا 2025 ستمبر انٹیک میں۔ جو 2025 ہے اس میں حالات کیسے ہوں گے، اور جب ہم آئے تھے حالات کیسے تھے، اور ابھی اس ٹائم پہ کرنٹ سچویشن یوکے کی کیا چل رہی ہے۔ میں یوکے آیا تھا تو تب نیا کووڈ اینڈ ہوا تھا، 2021 کی بات ہے، اور اس ٹائم پہ سچویشن اس قسم تھی کہ آتے ساتھ لوگوں کو کوارنٹائن کرنا پڑتا تھا۔ لیکن میری قسمت اچھی تھی، جب میں لینڈ کیا اس سے ہفتے پہلے ایک کوارنٹائن والا جو سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا تھا، یعنی آپ کو اپنے گھر میں کوارنٹائن کرنا ہے اور آپ نے کوئی ایکسٹرا پے نہیں کرنا تھا۔ اس ٹائم پہ گورے لوگ بہت زیادہ جابز سے ڈرتے تھے، یعنی گھروں سے باہر نکلنے سے ڈرتے تھے، اس وجہ سے جابز کمپیریٹیولی آسانی سے ملتی تھی۔ اور اس ٹائم پہ ریسٹورنٹ، ٹیک اویز کا کام بہت زیادہ تھا۔ ریزن اس کے لوگ گھروں میں فوڈ وغیرہ منگاتے تھے، لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکلتے تھے، تو وہاں پہ ریسٹورنٹ کا، ٹیک اویز کا کام بہت زیادہ تھا، اور اسپیشلی ڈیلیوری ڈرائیورز کا کام بہت زیادہ تھا۔ اور اس ٹائم پہ کوارنٹائن کے چھوٹے چھوٹے کیمپس لگتے ہوتے تھے، ان کیمپس کے اندر سیکیورٹی کی جابز بہت آسانی سے نئے اسٹوڈنٹس کو ملتی تھی۔ جس طرح میں جب آیا تھا، جو بھی بندوں کے پاس سیکیورٹی کا بیج ہوتا تھا وہ 4-4 ہزار پر منتھ جو ہے وہ سیکیورٹی کے کیمپس میں سیکیورٹی کر کے کماتے ہوتے تھے۔ دا مین ریزن اس کے گورے لوگ باہر نکلنے سے ڈرتے تھے، کوئی بھی کووڈ کی سائٹ کے اوپر نہیں جاتا تھا کہ یار مجھے کہیں جو ہے وہ کووڈ نہ ہو جائے۔ اور ہم تو کیونکہ ہمارا تو یہ ایمان تھا اس ٹائم پہ کہ جیڑی رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ لوگ کووڈ کے ٹائم کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے اچھے پیسے کمائے، لوگوں نے کووڈ کی سائٹ کی سیکیورٹی کر کے جو ہے وہ اپنی فیس وغیرہ مینیج کی تھی۔ میں بھی ان میں سے ایک تھا کہ ہم میں بھی کووڈ کے ٹائم کے اندر اچھی سیکیورٹی کر کے 3-4 ہزار پاؤنڈ ہم پر منتھ کماتے ہوتے تھے اس ٹائم کے اوپر۔ اس وجہ سے میکسیمم جو ہے وہ فیس ہماری اس ٹائم پہ نکل آئی تھی۔ جو پہلے 6 مہینے تھے اس ٹائم پہ نہ میرے پاس سیکیورٹی کا بیج تھا، میں ایک ریسٹورنٹ کے اندر کام کر رہا تھا، اور لٹرلی ہر روز تقریباً میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ جو میں نے یہاں پہ یوکے آنے کی غلطی کی ہے، شاید یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ دا مین ریزن اس کہ ایک ٹیک اوے کے اندر میں کام کرتا تھا، اور وہ ٹیک اوے بنگالی تھے، ان کو نہ انگلش آتی تھی نہ ان کو اردو آتی تھی، وہ اپنی بنگالی زبان میں بولتے تھے، تو مجھے ان کی بات کی کوئی خاص سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ کچھ اور کہتے تھے، مجھے سمجھ کچھ اور آتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مجھے ایسے لگنا شروع ہو گیا کہ یار یہ شاید زندگی کی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں ہر روز یہ سوچتا تھا کہ یار کس دن یہاں سے جان چھوٹے گی، یار کیا میں نے غلطی کر دی ہے کہ یہاں پہ آ گیا ہوں۔ ابھی بھی جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جن کے پہلے 2-4 مہینے ہیں، ان کو لٹرلی ایسا ہی فیل ہو رہا ہوگا کہ یار یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے یوکے آ کے۔ تو یہ آپ کے ساتھ اکیلے کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو یہ کنٹری پھر آپ کو ریوارڈ کرنا شروع کرتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا اپنا ہاتھ پاؤں ماریں۔ اگر آپ نے ہاتھ پاؤں نہیں مار رہے، آپ ایک ہی جگہ پہ جس جگہ کام کر رہے ہیں وہیں پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آگے کوئی اور جاب نہیں ڈھونڈ رہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ کنٹری بھی آپ کو ریوارڈ نہ کرے، پھر ظاہر ہے آپ ہاتھ پاؤں ہی نہیں مارے۔ تو ہم نے ہاتھ پاؤں مارے، آگے ہم نے بیج شیج بنوایا، گاڑی لی، ڈیلیوری شروع کی، باقی اور کام شروع کیے۔ تو ہمارے ساتھ جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ان میں سے 60-70% جو اسٹوڈنٹس تھے سب نے فیس یہاں سے ہی مینیج کی تھی، سب یہاں پہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی۔ کچھ 20% اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو یورپ یا USA وغیرہ چلے گئے، اور کچھ اسٹوڈنٹ، 1-2 اسٹوڈنٹ میرے ساتھ کا ایسے تھے جن کی پاکستان میں بڑی اچھی سیٹلمنٹ تھی، وہ چھوڑ کے آئے تھے، اور وہ ایک اسٹوڈنٹ ایسا بھی تھا ابھی تک مجھے یاد ہے، وہ واپس پاکستان چلا گیا۔ لیکن سچی بات ہے، پاکستان جانے کے
2-3 مہینے بعد وہ پھر مجھے کال کر کے کہتا تھا کہ حمزہ بھائی یار کوئی طریقہ بتاؤ، میرا واپس آنے کا دل کر رہا ہے، غلطی کر دی ہے پاکستان جا کے آنے کا پلان کر رہا تھا۔ تو میں نے کچھ فیس بک کے گروپس وغیرہ جوائن کر لیے، کچھ میں نے یوٹیوب کے اوپر اس ٹائم ایک آدھا چینل ہوتا تھا، کوئی بہت زیادہ چینلز وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، تو وہ میں نے جوائن کر لیے۔ اس کے اندر لٹرلی ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ یار ابھی حالات بڑے خراب ہیں، ابھی نا پہلے حالات ٹھیک تھے۔ جس طرح ابھی اگر آپ یو کے آنے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ اگر فیس بک کے گروپس وغیرہ میں یا یوٹیوب میں دیکھیں تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ یار پہلے حالات ٹھیک تھے، اب حالات خراب ہیں۔ جب میں آ رہا تھا تب بھی یہی تھا کہ یار ابھی حالات خراب ہیں، پہلے حالات ٹھیک تھے۔ اور یہ سچی بات ہے کہ 2027 کے اندر بھی لوگ یہی کہیں گے 2025 میں حالات ٹھیک تھے، اب تو 27 میں اور خراب ہیں۔ تو جتنا آپ اس چیز کو ڈیلے کریں گے اتنے زیادہ حالات ابراڈ کے خراب ہی ہوتے جائیں گے، ٹھیک حالات نہیں ہوں گے، کیونکہ جس طرح پاکستان کے حالات ہمیشہ خراب ہی ہوتے رہتے ہیں، اس طرح باہر کے بھی حالات ہمیشہ خراب ہی ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ نے پلان کیا ہوا ہے تو آپ بس اپنی جرنی کو تھوڑا سا مزید پلان کریں، جیسے اپنے ریفرنسز بنائیں، اپنا بجٹ تھوڑا سا انکریز کریں، کیونکہ جب ہم آئے تھے تو بجٹ تھوڑا کم بھی مینج ہو جاتا تھا، اپنے ساتھ پیسے کم بھی لے کے آئے، لیکن میں اسٹل 2000 پاؤنڈ اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، کیونکہ میرے جو گائیڈ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی جان گاڑی لینی ہے آتے ساتھ، بیج بنوانا ہے، تب بھی گزارا چلے گا، ادروائز یہاں پہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو میں پیسے ان ساری چیزوں کے اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ تو آپ بھی اگر آ رہے ہیں، آنے کا پلان کر رہے ہیں، تو یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک تو گاڑی، ایک تو سیکیورٹی، کیونکہ یہ 2 جابز ہی ایسی ہیں جن سے فیس مینج ہو سکتی ہے، باقی کسی جاب سے فیس مینج نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی ریسٹورنٹ کے اندر جو مرضی کام کر لیں، کبھی بھی فیس مینج نہیں ہوگی، یا تو سیکیورٹی سے ہوگی یا ڈیلیوری سے ہوگی، اس کے علاوہ کوئی کام ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے اپنے کوئی جاننے والے ایسے ہیں جو آپ کو اپنے ریسٹورنٹ کے اندر پراپر جاب دے رہے ہیں، یا اپنے گروسری سٹور کے اندر آپ کو پراپر جاب دے رہے ہیں، پراپر NI پہ ویج پے کر رہے ہیں، سب کچھ وہ اگر آپ کا ہینڈل کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا جاننے والا کوئی نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ باہر جانے کا پلان کریں گے یہ چیزیں آپ کے سامنے ضرور آئیں گی، لیکن آپ اگر ان ساری چیزوں کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں تو بس اپنی پلاننگ کریں، پلاننگ کر کے آئیں۔ باقی جنوری انٹیک کے ایڈمیشنز ابھی بھی اوپن ہے، اگر آپ UK آنے کا پلان کر رہے ہیں آپ میری ٹیم کے ذریعے سے بھی آ سکتے ہیں۔ نیچے آپ کو کمنٹ کے اندر پن کمنٹ مل جائے گا، اس کے اوپر آپ کلک کریں اور میرے واٹس ایپ کے اوپر جا کے آپ اپنی CV بھیج دیں، میری ٹیم ودن 24 آورز آپ کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے گی ایڈمیشن کے اندر۔ اس میں کسی قسم کے ہمارے کوئی چارجز نہیں ہے۔ حمزہ شنواری لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے UK کے اندر، جو کہ کنسلٹنسی کی کمپنی ہے، یہ کسی قسم کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اسکیم یا فراڈ نہیں ہو رہا۔ مجھے امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔